ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورۃ النساء آیت نمبر 128. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر عورت کو خوف ہو من بعدها اپنے خاوند کی طرف سے نشوزاً کسی زیادتی کا او اعراضاً یا بیزاری کا فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ان یصلحا بینہما صلحا یہ کہ آپس میں صلح کر لیں. میاں بیوی کا بعض دفعہ آپس میں دل نہیں ملتا، وہ قلبی تعلق قائم نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اور بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ خاوند مجھے چھوڑ دے گا اور کوئی اور نکاح کر لے گا، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں طلاق نہ لوں، میں اس سے الگ نہ ہوں، میرا اسی کے ساتھ نباہ ہو اور اسی کے ساتھ میری زندگی گزرے. تو اس آیت مبارکہ میں اصل میں کمپرومائز کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ پھر صلح کر لے. صلح کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے کہ دیکھو کہ ٹھیک ہے میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ تمہاری کوئی ایسی ضرورت جو مجھ سے پوری نہیں ہو رہی، مثلا اولاد والی ایک ضرورت ہے وہ کسی عورت سے پوری نہیں ہو رہی اور خاوند دوسرا نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ مجھے نہ چھوڑے تو وہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں حق تم مجھے نہ دو لیکن مجھے مت چھوڑو. تو یہ ہے صلح کی صورت کہ ان یصلحا بینہما صلحا کہ صلح کر لیں. اسی طرح صلح کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ مہر عورت معاف کر دیتی ہے اگر اگر لے چکی ہے تو وہ واپس کر دے. تو اس طرح کی کوئی بھی صلح کی شکل ہے تو وہ اختیار کر لی جائے. والصلح خیر، اور قرآن ترغیب دے رہا ہے کہ دیکھیے صلح کرنا آپس میں یہ اچھی بات ہے، صلح کر لینی چاہیے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور جو جی ہیں انسان ہیں ان کے اندر، انسانوں کی جیوں میں مال کی محبت وہ تو ہے ہی، لالچ انسان کے اندر ہے، تو ایک دوسرے سے انسان کو لالچ ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی شکل بنتی ہے جس کی وجہ سے عورت کوئی حق چھوڑتی ہے یا خاوند کو اس کا مہر دیا وہ واپس کرتی ہے تو پھر صلح کر لینی چاہیے. اور آگے مردوں کو ترغیب دی وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی کرو یعنی تم احسان والا معاملہ کرو عورتوں سے، وَتَتَّقُوا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح واقف ہے، اللہ کے علم میں ہے، لہذا تم کوشش کرو کہ تم سے کوئی زیادتی نہ ہو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز وسعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے مابین برابری کرو. یعنی اگر 2 نکاح کر لیے، 3 نکاح کر لیے، 4 نکاح کر لیے تو قلبی تعلق بھی ایک جیسا رہے سب سے، جو رجحان ایک کی طرف ہے دوسری کی طرف بھی اتنا ہی رہے، جو محبت ایک کی ہے دوسری بھی اتنی ہی رہے. یہ کام تو تمہاری بس سے باہر. ہاں ظاہری اعتبار سے تم برابری کر سکتے ہو کہ جتنے اوقات یا جتنی راتیں وہاں بسر کر رہے ہو ایک کے پاس اتنی ہی دوسری کے پاس آ کر بسر کرو، یہ کر سکتے ہو. تو قلبی طور پر بھی تم برابری کر لو، یہ تو تم سے ہو نہیں سکتا. ولو حرصتم، اگرچہ تم اس کو چاہو، اگرچہ تم حرص بھی کرو کہ میں دلی طور پر بھی سب سے برابری کروں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن فلا تمیلوا کل المیل، ایسا بھی نہ کرو کہ کسی ایک کی طرف مکمل طور پر جھک جاؤ اور دوسری کو کل معلقہ بیچ میں لٹکی ہوئی چھوڑ دو کہ کہنے میں وہ بیوی ہے اور عملاً نہ اس کو تم وقت دیتے ہو نہ خرچہ دیتے ہو
تو ایسا نہ کرو. قلبی طور پر ہو سکتا ہے کہ کسی کی طرف میلان زیادہ ہو، اور یہی معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر میں زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تھی، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے تعدد ازدواج جو کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ایک شرعی ضرورت کے پیش نظر کیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام مکلف بھی نہیں تھے کہ آپ برابری کریں، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام نے ہر اعتبار سے برابری کی ہے. یعنی اوقات دینے کے اعتبار سے کہ عصر سے مغرب کے دوران آپ علیہ السلام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا وقت ٹھہرا کرتے تھے. اسی طرح جو شب باشی تھی یعنی رات گزارنا، اس کے لیے بھی باقاعدہ باریاں مقرر تھی، اخراجات بھی سب کو برابر دیے جاتے تھے. تو ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام کی کوشش تھی کہ برابری ہو. لیکن جہاں تک دل کا معاملہ ہے تو آپ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس دل کے معاملے میں مجھ پر میری پکڑ نہ کیجیے گا، کیونکہ عائشہ کی طرف میرا دل زیادہ جو ہے مائل ہے. تو بالکل یہی قرآن کریم جو ہے ترغیب دے رہا ہے کہ تم قلبی اعتبار سے تو برابری کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری طور پر بھی اب نئی نویلی دلہن ہے، کوئی نیا نکاح کیا ہے تو کامل طور پر اسی کی طرف توجہ ہے، اور جو پرانی ہے اس کو چھوڑ دیا، نہ اس کی طرف توجہ ہے، نہ آنا جانا ہے، نہ اس کو خرچہ دیا جا رہا ہے. تو ایسا مت کرو. جو ظاہری طور پر گنتی کے اعتبار سے جو برابری ہونی چاہیے وہ تم نے کرنی ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم آپس میں اصلاح کرو، درستگی کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. اب اگلی آیت مبارکہ میں ایک وہ معاملہ اس کی طرف اشارہ کرنے لگے ہیں کہ اگر نباہ کی جتنی بھی کوششیں تھیں وہ کر لی گئی، صلح کی جو بھی کوشش تھی وہ کی گئی، عورت نے اپنے کچھ حقوق سے بھی دستبرداری ظاہر کی، اپنے تئیں پوری کوشش کر لی کہ صلح ہو جائے اور آپس میں نباہ ہو سکے، لیکن کوئی کوشش بھی کارگر سود مند نہ ہوئی، ساری کوششیں ناکام ہو گئیں. تو اب شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ مرتے مر جاؤ، اب تم لوگوں نے اسی طرح رہنا ہے، آپس میں لڑتے رہو، ایک دوسرے کو کوستے رہو اور رہنا اکٹھی ہے. تو یہ بھی شریعت نہیں کرتی. شریعت اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے تئیں پوری کوشش کرو، آخری حد تک جاؤ، لیکن اگر کوئی ممکنہ صورت نہیں بن رہی تو بس پھر جدائی ہے، تو پھر راہیں جدا کر لو. تو آیت مبارکہ میں یہی بات بتائی گئی کہ ارشاد فرمائے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں، یعنی پہلے ساری کوششیں کر لی، نئی گاڑی چل سکتی تو جدا ہو جائیں، تو یغنی اللہ کلا من سعتی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی کشادگی سے مستغنی کر دے گا. یعنی بظاہر اب تو یہ لگ رہا ہے کہ عورت یہ سوچتی ہے کہ اگرچہ ہمارا آپس میں تعلق نہیں بن رہا، لیکن اگر میں نے طلاق لے لی تو میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا، میں تو مر جاؤں گی، میرا تو دوبارہ نکاح نہیں ہو پائے گا. یا خامن یہ سوچے کہ مجھے تو پھر کوئی عورت نہیں ملے گی. تو ایسا نہیں ہے. اگر نہیں گاڑی چل سکتی تو جدائیاں کر لو، راہیں جدا کر لو. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے مستغنی کر دے گا، بے پرواہ کر دے گا، ہر ایک کا انتظام کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، حکمت والے ہیں. ہاں، تو یہ اصل میں نا عام طور پر مسلمان متاثر ہوتے ہیں دیگر مذاہب یا دیگر جو رسم و رواج ہوتے ہیں قوموں کے، ان سے. تو ہم مسلمان بہت زیادہ متاثر ہیں ہندوؤں سے. پھر اسی طرح جو پہلے مذاہب تھے ان میں نصرانیت وہ تھی جس کو عیسائیت کہتے ہیں، تو اس سے بھی ہم لوگ متاثر ہیں. ان دونوں مذاہب میں یہی کنسیپٹ ہے کہ عورت مرتی مر جائے اس خامی سے جدا نہیں ہو سکتی. اگرچہ اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ ابغض الحلال، کہ حلال میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عمل ہے وہ طلاق ہے.
اسلام بھی اس کی کوئی ترغیب نہیں دیتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام کہے کہ جی مرتے مر جاؤ، بس یہی ایک صورت ہے۔ اب عیسائیت کے اندر کیا تھا، ان لوگوں نے کیا یہ مسئلہ نکالا یا غلط سمجھا کہ کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ خامن اپنی بیوی کو طلاق دے دے نصرانیت میں، عیسائیت میں۔ ہاں اگر کوئی بدچلنی کا الزام عورت پر آ جائے تو پھر جدائی ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ صورت ہی یہی تھی تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اگر جدائی کرنی ہوتی تو بدچلنی کا الزام لگاتے اور پھر جدائی کرتے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ نباہ کی جتنی صورتیں ہیں وہ پیدا کرو، صلح کرو، آپس میں مل کر رہو، لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ نئی گاڑی چل سکتی تو بس پھر چاہے نباہ کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں مرتے مر جاؤ اب کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو ایسا اسلام نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ